میں اور میرے بابا اور میری امی جان ہم سب ایک گاؤں میں رہتے تھے جہاں ایک وڈیرے کا راج تھا۔ وہ ظالم شخص تھا اور صدیوں سے لوگوں پر ظلم کر رہا تھا، کسی کو اپنی مرضی سے جینے نہیں دیتا تھا۔ میرے بابا ان کے ہاں ملازم تھے، امی بھی کام کرایا کرتی تھی۔ میرا اور میرے بابا کا شوق تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں، لیکن وڈیرا کبھی ایسا نہ ہونے دیتا۔ لیکن بابا نے چھپ کر پڑھانا شروع کر دیا۔ میں اچھے اسکول جاتی تھی، اگر وڈیرے کو یہ پتہ لگتا تو وہ ہمیں کبھی نہ چھوڑتا۔ لیکن میرے بابا بہت ہمت والے تھے، روز مجھے اسکول چھوڑ کر آتے تھے۔ پھر ایک دن وہ نہیں آئے تھے۔ جب مجھے پتہ چلا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام سیماب ہے، میری عمر صرف 13 سال تھی۔ ہم لوگ بہت ہی زیادہ غریب تھے اور سندھ کے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ اس گاؤں میں زیادہ سہولیات نہیں تھی۔ وڈیرا ہی علاقے کا والی وارث سمجھا جاتا تھا۔ یہاں کا وڈیرا بھی بڑا ہی ظالم تھا۔ وہ اپنے بچوں کو بہت اچھے اسکول میں پڑھا رہا تھا، لیکن کہتا تھا کہ کوئی بچہ جو کسی کمی کی اولاد ہے وہ میٹرک سے زیادہ پڑھائی نہیں کرے گا، وہ بھی اچھے اسکول میں نہیں جائے گا۔ وہ ہم غریب لوگوں کو جو اس کے گھر کے کام کرتے تھے، جیسے کہ گندم صاف کرنا، ان کے جانوروں کا خیال رکھنا، ان کے گھر کی دیگیں پکانا، اس کے گھر کی چارپائیاں بنانا یا اس کے گھر کو صاف کرنا، اسی لیے وہ ہمیں نیچ نسل کہتا تھا، کیونکہ ہم اس کے کام کرتے تھے۔ پر میرے بابا کہتے تھے کہ وہ مجھے ڈاکٹر بنائیں گے، اور میں اس گاؤں کی پہلی ایسی لڑکی بن گئی جو کہ ڈاکٹر ہوں۔ مجھے بھی ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا۔ بچپن سے ہی میرا یہ خواب تھا کہ میں ایک ڈاکٹر بنوں، لوگوں کی مدد کروں۔ ایک دفعہ ہمارے گاؤں میں بہت زیادہ بیماریاں پیدا ہو گئیں اور لوگ بہت مشکل میں تھے۔ جو لوگ بہت جوش و جذبے سے لوگوں کی مدد کر رہے تھے اور لوگ ان کو بہت زیادہ دعائیں دے رہے تھے، میں نے تو اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ میں بھی ڈاکٹر بنوں گی، اور میرے بابا نے کہا تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ اسی لیے وہ مجھے شروع سے ہی بہت اچھے اسکول میں پڑھا رہے تھے۔ جہاں میں پہلے پڑھتی تھی اس اسکول میں میری بہت ساری سہیلیاں تھیں، ساری کی ساری ہی 5 کلاس پڑھنے کے بعد اپنے گھر میں بیٹھ گئیں، اور اب میں جس اسکول میں پڑھ رہی تھی یہاں میری کوئی بھی اچھی دوست نہیں تھی۔ بابا کہتے تھے کہ تمہیں دوست بنانے سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہیں پڑھنے سے مطلب ہونا چاہیے۔ ویسے بھی ہم لوگ بہت زیادہ غریب تھے، تو بابا کو میری فیس پوری کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی تھی۔ بابا تو کام کرتے ہی تھے، ساتھ میری امی بھی ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے جایا کرتی تھیں۔ دن بھر وہ گھر کے کام کرتی تھیں اور پھر باہر کا کام بھی کرتی تھیں، بہت زیادہ محنت کرتی تھیں۔ پورا دن دونوں بہت تھک جاتے تھے، ایک ایک روپیہ سنبھال کر رکھتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ڈاکٹر کے اوپر بہت سارے پیسے لگتے ہیں۔ یہ بات بھی جب سرکار تک پہنچی تھی کہ مجھے مہنگے اسکول میں داخل کروا رہے ہیں اور میٹرک کروانا چاہتے ہیں، تو اس نے میرے بابا کو بلا لیا۔ میرے بابا بہت ڈر گئے تھے، اور میری ماں کہتی تھی کیونکہ وڈیرا جس کو بھی ایسے بلاتا تھا وہ شخص واپس نہیں آتا تھا، صرف اس کی لاش ہی واپس آتی تھی، اور پھر کوئی وڈیرے کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ میں بابا کو کہتی تھی کہ میں بھی ساتھ جاؤں گی، لیکن بابا نے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا، بات کرنے کے لیے بلایا ہے۔ پھر پتہ نہیں اس نے 1 گھنٹے تک بابا سے کیا بات کی تھی اور بابا نے کیا جواب دیا تھا، لیکن بابا نے کہا تھا کہ تم فکر نہیں کرو، سب کچھ ٹھیک ہے۔ ہمارے گاؤں میں میٹرک کے بعد لڑکیوں کو کالج بھی نہیں جانے دیا جاتا تھا، اور کوئی کالج تھا بھی نہیں۔ مجھے پڑھنے کی گھر سے شہر جانا پڑتا۔ میرے بابا کہتے تھے کہ ہم جھوٹ بول دیں گے کہ اس کو کام کے لیے بھیجا ہے، اس کے ماموں کے گھر جو شہر میں رہتا ہے، اور وہیں پر یہ پڑھائی کرے گی۔ لیکن اگر یہ بات کسی دن وڈیرے کو پتہ چل جاتی تو ہم تینوں کو مار دیتا۔ کہتے ہیں وڈیرا تو ماں باپ کی جگہ ہوتا ہے، ہمارے بلوچستان میں یہ بات مشہور ہے، لیکن ہمارے علاقے کا وڈیرا اچھا نہیں تھا کہ جو وہ اپنے بچوں کے لیے پسند کرتا تھا وہ ہم غریبوں کے بچوں کے لیے کبھی پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہمارے علاقے کے بچے اس کے بچوں سے آگے نکل جائیں، اور اب ان میں جس اسکول میں پڑھ رہی تھی اس کے بعد بچے بھی اسی اسکول میں پڑھنے کے بعد شہر چلے گئے تھے آگے پڑھائی کرنے کے لیے۔ یعنی ابھی میں اس کے بچوں کی جگہ پہ جا رہی تھی، ابھی سے ہی ان کا مقابلہ کر رہی تھی، اور اس بات کا احساس تھا وڈیرے کو۔ میری امی گھر کے بھی کام کرتی تھیں اور باہر کے بھی کرتی تھیں، ابا کو بھی جو کام ہوتا تھا وہ کر لیتے تھے۔ میں ان کو کہتی تھی کہ میں گھر کے کام کر لیا کروں گی، ویسے بھی آدھے دن کے بعد میں واپس آ جاتی ہوں، لیکن وہ کہتی تھی کہ نہیں، تم اپنے گھر کا کوئی کام نہیں کرنا، اس طرح تمہارا وقت ضائع ہوگا۔ جو اسکول والوں نے کام دیا ہے وہ کرو اور گھر کے کاموں کو چھوڑ دو۔ یہ تو ہمارے گھر کے چھوٹے چھوٹے مسئلے تھے، یہ سب تو ساتھ ساتھ چلتے ہی رہتے تھے، لیکن
آج کل ہمارے علاقے میں بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی۔ شروع میں جب بارش ہوئی تو سب لوگ کافی خوش ہو گئے، کیونکہ ہمارے اس علاقے میں بارش کافی کم ہوتی تھی۔ اسی لیے سب نے کہا کہ اچھی بات ہے، بارش ہو رہی ہے تو فصل ہی اچھی ہو جائیں گی، اور موسم میں بھی کافی بہتری آئی تھی۔ میں بھی خوش تھی اور اسکول میں بھی سب یہی باتیں کر رہے تھے کہ اگر ایسا ہی موسم رہا تو بڑی بات ہے، ورنہ تو گرمی سے جان نکل جائے گی۔ جب تھوڑی بہت بارش ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کیچڑ بھی بنتا ہے، تھوڑی بہت زحمت بھی ہوتی ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ہمارے لیے عذاب اور کسی قیامت کی صورت اختیار کر لے گا۔ اب بارش میں شدت آنے لگی اور اب روز بارش ہونے لگی۔ پہلے پانی کھڑا تھا اور پانی کھڑا ہو جاتا تھا۔ اسکول جاتے ہوئے بھی بہت مسئلہ ہو رہا تھا۔ وڈیرے کے پاس تو بڑی گاڑی تھی، اس کے بچے تو آرام سے گھومتے پھرتے تھے، لیکن ہم ذلیل ہو رہے تھے۔ وڈیرے نے ہمیشہ یہی کہا کہ سڑکیں بنواؤں گا، لیکن آج تک سڑک نہیں بنوا پایا تھا۔ ایک دن صبح بارش ہو رہی تھی اور امی نے بھی مجھے اسکول جانے کے لیے نہیں اٹھایا۔ جو میری آنکھ کھلی تو بابا امی سے جھگڑ رہے تھے کہ بچی کو اسکول کے لیے کیوں نہیں جگایا۔ تو امی نے کہا کہ بارش ہو رہی تھی، پر بابا کا کہنا تھا کہ بارش ہو رہی تھی تو اس نے کمرے میں بیٹھ کر پڑھنا تھا۔ امی نے کہا کہ اتنی بارش ہے، ایسے میں کیسے جاتی؟ تو بابا نے کہا کہ میں خود لے کر جاتا ہوں، کسی سے چھتری ادھار مانگ لیتا، لیکن میری بیٹی کا نقصان تو نہ ہوتا، اس کا ایک ایک دن ضروری ہے، اور ابھی تو پیپر بھی ہونے والے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ کوئی بھی چھٹی نہ کریں، بارش ہو جائے تو بھی میں اس کو ضرور بھیجوں گا۔ امی کا کہنا تھا کہ ٹھیک ہے، لیکن اتنا بھی زیادہ جنونی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دن سے کچھ نہیں ہوتا۔ پر پاپا کا کہنا تھا کہ ایک دن کی بھی اہمیت ہوتی ہے۔ اب میں بارش میں بھی اسکول جا رہی تھی اور لڑکیاں بھی آیا کرتی تھیں، کیونکہ اسکول میں ویسے بھی چھٹی کرنے کی سزا دی جاتی تھی۔ یہ بڑا اسکول تھا، یہاں پر بہت زیادہ ڈسپلن تھا، لیکن آج کل سیلابی خطرات بھی تھا اور موسمی حالات بھی بہت زیادہ خراب ہو رہے تھے کہ آس پاس کے گاؤں میں سیلابی ریلے آئے تھے جنہوں نے بڑی تباہی مچائی تھی۔ کوئی مرا نہیں، بابا کا کہنا تھا کہ یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک دن صبح اٹھی تو بارش پھر سے تیز ہو رہی تھی۔ امی نے کہا کہ آج تیرا باپ بھی سو رہا ہے، جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کہہ دینا کہ تمہاری آنکھ نہیں کھلی اور مجھے یہ اچھا نہ لگا۔ میں نے کہا کہ بابا میرے لیے اتنی محنت کرتے ہیں اور میں اسے جھوٹ نہیں بول سکتی، اس لیے میں نے جانے کا ارادہ کر لیا اور امی سے کہا کہ جلدی آ جاؤں گی۔ بابا نہیں چھوڑنے جاتے تھے، لیکن وہ سو رہے تھے، اس لیے میں خود ہی چلی گئی۔ امی نے کہا کہ اب بارش زیادہ ہو گئی تو تیرے باپ کو بھیج دوں گی تجھے لینے کے لیے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ راستے میں بابا کی باتیں سوچتی جا رہی تھی، کہہ رہے تھے کہ ابھی تو آگے بڑا کچھ ہے، ہمیں چھپا کے سب کچھ چلنا ہوگا۔ ڈاکٹر بننے کے لیے بہت سارے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور وڈیرا کی نظر ہم پر پڑ گئی، اس لیے ہمیں بہت زیادہ ہی چالاکی سے سب کچھ کرنا، کسی کو بھی اس بات کے بارے میں نہ بتانا، اپنے دوستوں کو بھی نہیں، کسی بھی انسان کو نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ تم ڈاکٹر بننے والی ہو۔ میں نے کہا کہ جب بن کے آ جاؤں گی تو پھر سب کو پتہ چل جائے گا، تب وڈیرا کچھ نہیں کرے گا۔ بابا نے کہا کہ تم وہیں پر پڑھائی کرنا اور وہیں پیغام کرنا، پھر جب تمہاری تنخواہ اچھی لگ جائے گی تو ہمیں بھی وہیں بلا لینا، کم بھی ہے وہیں پر آ جائیں گے۔ یہ ہمیں کہاں تلاش کرتا پھرے گا پورے شہر میں، تھوڑی ہمیں ڈھونڈ سکتا ہے، ہم مزے سے وہاں پر ہی رہیں گے۔ میں نے بابا کو کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، میں بہت زیادہ محنت کروں گی اور آپ لوگوں کو بھی وہیں پر بلا لوں گی، میں بھی نہیں چاہتی کہ آپ لوگ اس چھوٹے سے گاؤں میں رہیں۔ یہ ساری باتیں میں نے رات کو ہی بابا سے کی تھی جب میں ان کے پاؤں دبا رہی تھی۔ وہ مجھ پر بہت فخر کرتے تھے۔ امی مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، میری امی بھی ساتھ دیتی تھی، کہتی تھی کہ بیٹی کو ضرور کچھ بنائیں گے۔ دراصل یہ بھی وہی بات تھی کہ میرے بابا خود بھی ڈاکٹر بننا چاہتے تھے، لیکن اس ٹائم کے وڈیرے نے بھی بابا کو باپ کے ڈرا دیا اور وہ ڈر گئے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بیٹی کو ڈاکٹر بنانے کے پیچھے سارے خاندان کی جان لے لیں گے، اسی لیے انہوں نے ہمت ہار دی کہ بابا بالکل بھی ہمت ہارنے کے موڈ میں نہیں تھے، وہ بہت بہادر تھے۔ اسکول گئی تو پتہ چلا میں آج لڑکیاں بہت کم آئی ہیں، اس لیے کیونکہ بارش ہو رہی، ٹیچر آ گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سب لوگ بیٹھ کر اپنا جو بھی انہوں نے پڑھنا ہے وہ یاد کریں، تھوڑی دیر کے بعد میں سن لوں گی۔ ہمیں پتہ تھا کہ آج پڑھائی نہیں ہونی، لیکن میری دوست نہیں آئی تھی۔ اگر وہ آئی ہوتی تو اس کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑی بہت بات چیت کر لیتی، پر میں اپنی پڑھائی میں مصروف تھی۔ دوپہر 11 بجے تھے کہ ہمیں اسکول والوں کا ایک گراؤنڈ میں بلا لیا گیا۔ ٹیچرز آپس میں کچھ باتیں کر رہی تھی اور پرنسپل کی شکل دیکھ کر بھی ایسا لگتا تھا کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔
پھر پرنسپل نے بولنے کی کوشش کی لیکن کسی نے ان کے کان میں کچھ بات کی اور وہ مزید پریشان نظر آنے لگیں۔ انہوں نے کہا آپ سب کو چھٹی دے رہے ہیں کیونکہ بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے، آپ سب لوگ اپنے اپنے گھر کی طرف چلے جائیں، گھبرائیں نہیں اور لائن بنا کر کلاس سے نکلیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ دن تک رہے گا، جب بارشیں ختم ہو جائیں گی تو اسکول کھل جائے گا۔ وہ یوں گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی لیکن اسی طرح کی باتیں کرنی تھی کہ جیسے کچھ ہوا نہیں ہے۔ اچانک وہاں پر کچھ ایسا ہوا کہ ہم سب حیران رہ گئے۔ اچانک سے ہی ہمارے قاری صاحب جو ہمیں قرآن پڑھایا کرتے تھے وہ اسکول کے اندر آئے اور انہوں نے پرنسپل کے ہاتھ سے مائک چھین لیا اور اس کے بعد ایک ایسی بات چلا کر بتائی کہ ہم سب کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ بچوں اپنی جان بچا کر بھاگ جاؤ، یہاں سیلاب آنے والا ہے، ہماری بستی کی طرف بہت بڑا، ہم سب لوگ مرنے والے ہیں، تھوڑی دیر میں وہ سیلاب یہاں پر پہنچ جائے گا، اس کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں نے خبروں میں سنا ہے 2 لوگ آئے اور قاری صاحب کو وہاں سے لے گئے، وہ بری طرح رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ سارے اپنی جان بچاؤ، کہ ان کا ٹائم برباد کر رہے ہو۔ ٹیچر نے کہا آپ کو جلدی چھٹی دی جا رہی ہے، اس لیے آپ لوگوں کو باری باری فون کرنے کا موقع دیا جائے گا، آپ اپنے گھر والوں کو فون کریں، وہ آ کر آپ کو لے جائیں۔ اس سمے بھی کافی ٹائم ضائع ہو رہا تھا کیونکہ اس ملک کے بچے زیادہ تھے۔ قاری صاحب کی بات سن کر ہم سب حیران تھے لیکن ٹیچر نے کہا تھا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میری باری آئی تو میں نے کہا کہ میں تو پیدل اسکول سے جاتی ہوں، لیکن ابا نے کہا تھا کہ اگر تیز بارش ہو تو وہ مجھے خود لینے آئیں گے، آپ لوگوں نے چھٹی ٹائم سے پہلے کر دی ہے، اس لیے مجھے فون کر کے بتانا ہے۔ میڈم نے کہا کہ تم فون کر لو۔ میں نے فون کو ملایا لیکن بابا کا فون بج رہا تھا پر فون اٹھا نہیں رہے تھے، ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، اور اسکول سے فون آتا تو وہ ضرور اٹھاتے۔ میں نے ٹیچر کو کہا یہ فون نہیں اٹھا رہے ہیں، اس نے کہا کہ تم ایک طرف بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ کوشش کر لینا۔ اس میں بھی میرا وقت برباد ہو گیا۔ میں نے 15 منٹ کے بعد دوبارہ کوشش کی لیکن بابا فون نہیں اٹھا رہے تھے، صرف بیل جا رہی تھی۔ اس کے بعد 15 منٹ بعد جب دوبارہ کوشش کی تب تک بیل بھی نہیں جا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ میں خود ہی چلی جاتی ہوں۔ ٹیچر نے کہا کہ خیال سے جانا۔ جب میں باہر نکلی تو ایک لڑکی بھی جا رہی تھی، اس کا گھر بھی اسی طرف تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ میرے ساتھ جا رہی تھی تو مجھے تھوڑی تسلی ہوئی۔ ہم حیران ہونے کی صبح راستے میں اتنا پانی نہیں تھا، جب واپس جا رہے تھے تو کافی پریشان ہو رہے تھے۔ اس نے کہا یار یہ گاؤں ہے، یہاں پر تھوڑی سی بارش ہو تو ایسا بھی ہوتا ہے، تم فکر نہ کرو۔ اس کا گھر راستے میں تھا۔ اس نے کہا کہ میرے گھر سے فون سے اپنے باپ کو فون کر کے بتا دینا گھر میں بیٹھی ہوں، یہ بولیے گا مجھے یہاں سے آ کر لے جائیں گے۔ مجھے یہ مناسب نہیں لگا کیونکہ میں اس لڑکی کو اتنا زیادہ نہیں جانتی تھی۔ میں نے کہا نہیں میں چلی جاؤں گی۔ نہیں، جیسے جیسے میں آگے جا رہی تھی پانی تیز ہوتا جا رہا تھا۔ بابا نے کہا تھا کہ لینے آ جائیں گے لیکن ابھی تک نہیں آ رہے تھے۔ دماغ میں ٹیچر کی باتیں بھی گھوم رہی تھی جس نے کہا تھا کہ کچھ دن اسکول بند رہے گا۔ بابا تو ایک دن بھی مجھے اسکول سے چھٹی نہیں کرواتے تھے اور اب اتنے دن کے لیے اسکول بند رہے گا، بتایا بھی نہیں کہ کب کھلے گا، بس اتنا کہا کہ اسکول بند رہیں گے۔ مگر میں نے سوچا کہ اپنے گھر میں ہی پڑھائی کروں گی، آگے آگے خود سے بڑھتی جاؤں گی، اتنا تو میں کر ہی سکتی تھی، لیکن ابھی تو پانی پڑتا ہی جا رہا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، کوئی نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ کوئی نظر آ جاتا تو میں اس سے مدد مانگ لیتی، لیکن یہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ پانی میری کمر تک پہنچ گیا اور میرا بستہ گیلا ہونے لگا۔ میں نے اپنا بستہ اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لیا کہ وہ گیلا نہ ہو، لیکن بارش اور تیز ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میرے پاس ایک بڑا سا شاپر تھا جو مجھے امی نے دیا تھا۔ اپنا بستہ ڈال دیا۔ مجھے اپنی کتابوں کی بہت فکر تھی کیونکہ یہ کتابیں میرے ماں اور باپ کے بہت مشکل سے لی تھی، بہت زیادہ مہنگی کتابیں تھیں۔ میں اس طرح اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی اور پانی بڑھتا جا رہا تھا۔ میرے لیے ایک قدم اٹھانا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ دور سے ایسا لگا کہ جیسے میرے گھر کی دیوار نظر نہیں آ رہی ہے۔ میں نے آس پاس دیکھا، کلیوں میں پانی ہونے کی وجہ سے ان میں کلی پھول کر غلط جگہ تو نہیں آ گئی تھی۔ میرا گھر بھی تو یہیں پر ہونا چاہیے تھا۔ پانی ابھی بھی زیادہ ہونے کی وجہ سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون سی گلی ہے، کہ راستے میں کچھ گھروں کے اندر پانی جا رہا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ کوئی بھی شخص دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ اس طرح کی صورتحال دیکھی تھی، اور میری عمر ہی کیا تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آگے جاؤں کہ باپ کو فون ملاؤں۔
تو بابا نے फ़ون کیوں نہیں اٹھایا؟ ایسا تو کبھی نہیں کرتے تھے۔ ہم ان کو آدھی بیل بھی دیتے تو وہ فوراً فون کرتے تھے کہ کیا مسئلہ ہے، اور میں نے ان کو 3-4 دفعہ کال کی، پھر بھی وہ فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ وہ مجھے لینے کے لیے آتے تھے، اگر انہوں نے آنا ہوتا تو یہیں سے آتے۔ مجھے میرا گھر بالکل بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اور میں سمجھ گئی کہ میں اپنے گھر کے علاقے میں تھی، لیکن میرا گھر کہاں تھا؟ وہاں تو صرف پانی ہی پانی تھا۔ یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا گھر ٹوٹ چکا تھا۔ میں آگے نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ اگر میں آگے جاتی تو آگے کچھ بھی نہیں تھا۔ ہمارے گھر کی دیواروں میں سے بھی آدھی کچی تھی اور پانی میں گر گئی تھی۔ پانی ہماری دیواروں سے اوپر نہیں جا رہا تھا، لیکن دیوار شاید پانی کے اندر ہی تھی۔ ایک دفعہ میں نے چھت پر ایک پاکستان کا جھنڈا لگایا تھا، تو جھنڈا ہی ابھی تک صرف دور سے نظر آ رہا تھا۔ اسے جلدی کی وجہ سے میں نے اپنے گھروں کو پہچانا۔ میں بہت گھبرا رہی تھی، کیونکہ جب گھر نہیں تھا تو اس کا مطلب میرے ماں باپ بھی یہاں پر نہیں تھے۔ لیکن میں نے یہ سوچ لیا کہ شاید میرے ماں باپ وقت رہتے ہی یہاں سے نکل گئے ہوں گے۔ اگر کسی محفوظ مقام پر ہوں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے کچھ لوگ نظر آئے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ ایک چھوٹی کشتی میں تھے وہ لوگ، انہوں نے میری مدد کی۔ میں نے کہا کہ میرے ماں باپ نہیں مل رہے۔ انہوں نے کہا یہاں آس پاس کوئی بھی نہیں ہے، تم آ جاؤ، یہاں سے سیلابی ریلا گزرنے والا ہے۔ وہ ایک جگہ لے گئے جہاں پر پانی تھا، بس تھوڑی سی جگہ کھڑی تھی، ایسا لگتا تھا کہ یہ جگہ بھی پانی کے اوپر چلی جائے گی۔ وہاں پر کچھ اور بھی لوگ کھڑے تھے، اور انہیں اپنے ساتھ کچھ سامان بھی لیا ہوا تھا۔ ایک بچہ بھی تھا جو مسلسل رو رہا تھا، اس کی حالت بہت بری تھی۔ عورتیں بھی رو رہی تھیں، اور ایسا لگتا تھا کہ اچانک سے یہ اپنے گھر سے اٹھ کر آئی ہیں۔ وہاں کسی نے صحیح طریقے سے دوپٹہ لیا ہوا تھا، نہ پیروں میں جوتا۔ اچانک میں نے سامنے کا منظر دیکھا، میرے ماں باپ دونوں کے پانی کے اندر تیرتے ہوئے آ رہے تھے، لیکن ان کے جسم میں جان نہیں تھی، دونوں مر چکے تھے۔ میرے ماں باپ کی لاشیں بہتی تھیں۔ میں نے شور کر دیا کہ وہ میرے ماں باپ ہیں، اور وہ میرے ماں باپ کو وہ لوگ تب بچا لیتے ہیں اگر وہ زندہ ہوتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ ضرور کرتی، ان کی طرف کوئی رسی پھینکی، کچھ نہ کچھ کر کے ضرور بچا لیتی، جیسے مجھے بچایا تھا۔ لوگوں کے اندر اتنا احساس تو تھا۔ ہم سب گاؤں والے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ ان مرے ہوئے لوگوں کو بچا کر کوئی کیا کرے گا؟ وہ دونوں مر چکے تھے، اور ان کی لاشیں بہتی ہوئی آ رہی تھیں۔ شاید جب وہ گھر میں تھے تب پانی نے زیادہ حملہ کیا کہ وہ پانی میں ڈوب کے مر گئے۔ میں اتنی زور سے چلا رہی تھی، میں ان کو بلا رہی تھی کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں، میری طرف آ جائیں، میں بچا لوں گی آپ کو، آپ لوگ ٹھیک تو ہیں؟ کیونکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ میری آواز نہیں سن سکتے اور مر چکے تھے۔ لیکن ابھی دل کو تسلی دینے کے لیے میں ان سے ایسے ہی بات کر رہی تھی۔ پانی ان کو باہر کی طرف لا رہا تھا۔ اس چھوٹی سی جگہ پر رات ہم نے کھلے آسمان نیچے گزاری، اور اس کے بعد ایک بس آئی جب ہمیں لے کر چلے گئے اور سیلاب والے کیمپ میں ہمیں چھوڑ دیا۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ میرے ساتھ کون تھا۔ میری حالت کسی زندہ لاش کی تھی۔ سب لوگ میری طرف حیران دیکھ رہے تھے، اور مجھے بعد میں یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے گاؤں کا وڈیرا یہ سب کچھ ہونے سے پہلے ہی اپنی بیوی بچوں کو لے کر کسی محفوظ جگہ پر چلا گیا ہے۔ وہی انسان جس نے وعدہ کیا تھا تم اس گاؤں کو محفوظ بنائے گا، یہاں سڑک بنائے گا اور ہمارے لیے احتیاطی تدابیر کرے گا۔ جب کوئی مصیبت آئے تو وہ سب سے پہلے ہی یہاں سے نکل گیا اور ہم سب لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ گیا۔ ہمارے گاؤں میں ہزاروں لوگ مر گئے، ہزاروں گھر برباد ہو گئے، جانور مر گئے، تباہ ہو گئی، فصلوں کو بھی سیلاب اپنے ساتھ لے گیا۔ اب نہ جانے اس سب سے نکلنے کے لیے کتنا ٹائم لگے گا۔ مجھے اچانک سے یتیم ہونا پڑا۔ اتنا مشکل وقت کبھی نہیں سوچا تھا، نہ دیکھا تھا۔ میرے بابا اتنے اچھے تھے، انہوں نے کبھی کوئی کمی آنے نہیں دی تھی۔ میرا حوصلہ تھے میرے بابا۔ اب مجھے کون ہمت دے گا؟ کون میرے لیے محنت کرے گا؟ کون کہے گا تمہیں محنت کرنی ہے، تمہیں ڈاکٹر بننا ہے؟